میں حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری اعلیٰ احمد صاحب سے گزارش کروں گا میں ایک بار 2 یا 3 منٹ سے 5 منٹ کے اندر تشریف لائیں۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت بہت کم ہے، خطبہ پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس، تو میں سیدھے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ فرما دیجئے، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ علم والے اور بے علم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے اس آیت کریمہ میں سوالیہ جملے کے ساتھ ابتدا فرمائی ہے، یعنی سوال کیا ہے لوگوں سے کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ حقیقت میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ سوالیہ جملے کے طور پر لا کر تاکید فرمائی ہے کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے، علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لیجئے، ہم دنیا کے کسی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کسی آفس میں جائیں گے تو وہاں پہ جس کو عزت دی جائے گی وہ علم والا ہوگا۔ کہیں بھی چلے جائیے آپ، جہاں جائیں گے عزت اس کو ملے گی جو علم والا ہے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے ہر چیز میں تو ہمارے پاس علم ہو، ہر چیز میں ہمارے پاس علم ہو، لیکن ہم جب دینی معاملے میں آتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ چلو جو آیا وہ ٹھیک ہے، جو آیا وہ ٹھیک ہے، یعنی ہم اتنا بھی کوشش نہیں کرتے کہ کم سے کم علم سیکھ سکے۔ علم جو سکھانے والا ہے اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ سکے، یا جہاں علم سکھایا جا رہا ہے وہاں تھوڑی دیر جا کے آ سکے۔ کبھی بھی ہم دینی معاملے میں اس طرف توجہ دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ میں خاص کر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ہر ماں باپ کو، آپ اپنے بچوں کے دیکھیے کہاں کہاں ٹائم دے رہے ہیں۔ آپ کا بچہ صبح کرتا ہے تو صبح اٹھنے کے بعد ٹیوشن اس کی شروع ہو جاتی ہے، ٹیوشن شروع ہوئی اور پھر اس کے بعد وہ 9 بجے آتا ہے، جلدی ناشتہ کرتا ہے، اسکول کے لیے تیار ہوتا ہے اور اسکول جاتا ہے، اور پھر شام 4 بجے آتا ہے۔ پھر 4 بجے آنے کے بعد اس کے پاس صرف 15-20 منٹ ہیں، 15-20 منٹ ہونے کے بعد پھر وہ ٹیوشن کے لیے تیار ہوتا ہے، 8 بجے آتا ہے۔ یعنی صبح اٹھنے کے بعد سے لے کر رات سونے تک کا اس کا جو پورا دن ہے یہ کہاں جا رہا ہے؟ اسکول اور ٹیوشن میں، دنیاوی علم میں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے صبح سے شام تک اپنے بچوں کو دنیا میں لگایا، ٹھیک ہے ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ آپ اپنے بچوں کو دنیا اچھی پڑھاؤ، اور ہمیں جو اسلام نے تعلیم دی ہے، قرآن مجید کا جب نزول ہوا تو اللہ نے پہلے یہی فرمایا اقرا، پڑھو پڑھو۔ اب مفسرین کہتے ہیں یہاں پڑھو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیاوی علم بھی حاصل کرو اور دینی علم بھی حاصل کرو، لیکن ہمارا بچہ صبح اٹھتا ہے رات تک صرف دنیاوی علم میں وہ اپنی زندگی نکال رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اتنا ٹائم آپ نے اپنے بچے کو دنیاوی علم کے لیے دیا، کبھی ہم نے اپنے بچے کو 5 منٹ یا 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ اپنے بچے کو علم دین کی طرف دیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم کبھی اپنے بچے کو علم دین کی طرف نہیں لگاتے، 1 گھنٹہ بھی اپنے بچوں کے لیے علم دین کے لیے نہیں نکالتے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا دیکھیے،
ہم نے اپنے بچوں کو دین سے دور کیا، ہم نے اپنے بچوں کو مدرسوں سے دور کیا. اس کا نتیجہ دیکھیے کیا نکلا کہ آج ہمارا وہ بچہ جس کی عمر 24-25 سال کی ہے، یہاں علماء بیٹھے یہ سارے جانتے ہیں کہ ہم جب نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں تو کلمہ ہم نوجوان بچے کو جس کی عمر 24-25 سال ہے، ہمارا سن کے بھی وہ کلمہ صحیح سے نہیں پڑھ سکتا. ہمارا سن کے بھی وہ کلمہ صحیح سے نہیں پڑھ سکتا. جب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ میاں تو سافٹ ویئر بن گیا، بڑے سال تو نے خرچ کیے، تو بڑے نوکری پر بڑے پوزیشن پہ تو آ گیا، کلمہ پڑھنے نہیں آتا. تو بعض نوجوان بچے بولتے ہیں کیا کریں حضرت، کبھی ہمارے ماں باپ مدرسے کو بھیجے نہیں، ہم کبھی ہمارے لیے ٹائم نہیں نکالا. ایک 5 منٹ کاش ہم اپنے بچوں کو دین کے لیے دیے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. اور ایک بات یاد رکھیے گا، علم جو ہے نا ایک روشنی ہے، علم ایک روشنی ہے. علم والا جہاں جاتا ہے منور ہو جاتا ہے. خود منور بھی ہے اور منور بھی ہے، خود روشن بھی ہے اور دوسروں کو روشنی بھی دیتا ہے. خود بھی روشن ہوتا ہے، دوسروں کو روشنی بھی دیتا ہے. اسی لیے ہم بڑے بڑے اپنے بچوں کو پڑھاتے کیوں پڑھاتے ہیں؟ کسی کو سافٹ ویئر بنایا، کسی کو انجینئر بنایا، کسی کو ڈاکٹر بنایا، کسی کو پولیس آفیسر بنایا، کسی کو آئی پی ایس بنایا، کسی کو آئی اے ایس بنایا. اب جو بھی ہے کیٹیگریز لے لیجئے آپ علم کے، جس میں بھی لے لیجئے. آپ کیوں پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ محنت کی کمائی، سالوں کی کمائی لگا کے پڑھا رہے ہیں. اور ایک افسوس کی بات دیکھیے حضرت، آج ہمارے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ آج ہمارا مسلمان وہ جو بچہ ٹیوشن یا اسکول کے لیے جا رہا ہے، اس کے آگے کی زندگی کیا ہوگی نہیں معلوم، کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا نہیں معلوم. کتنا لگا رہے ہیں؟ ہزاروں کے لگا رہے ہیں، ہزاروں کے لگا رہے ہیں. جس کی گارنٹی نہیں کہ کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہاں ہزاروں لگا رہا ہے. اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مدرسے کی زندگی کے لیے کسی بچے کے لیے کچھ پیسہ خرچ کرتے ہو، وہ بچہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے ایصال ثواب بن جاتا ہے. جہاں اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں، وہاں ہم 10 روپے نکالنا نہیں چاہتے. جب مدرسے کے اعلانات بھی ہوتے ہیں نا، مدرسے کے چندوں کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے تو ہمارے جیبوں سے نوٹ بھی ایسی نکلتی ہے، چن چن کے پھٹی پرانی نوٹ نکالتے ہیں، پھٹی پرانی نوٹ. اور وہ بھی کہاں؟ مسجد کے ڈبوں میں، مدرسوں میں خرچ کرتے ہیں پھٹی پرانی نوٹ. اور اچھے پیسے کیا کر رہے ہیں؟ میں بتاؤں کیا کر رہے ہیں ہم اچھے پیسے. ہم ایک ہوٹل پہ جاتے ہیں نا تو صحیح بتائیے گا، 1000 روپے سے کم بل ایک آدمی کا نہیں ہوتا، 1000 سے کم کا بل نہیں ہوتا. آپ موبائل میں جو ریچارج کرتے ہیں نا، کتنا ہوتا ہے آپ کا؟ مہینے کا 300 سے 350 کا خرچہ ہے آپ کے موبائل کا. لیکن کبھی ہم نے ارادہ کیا کہ ایک مدرسہ ہے، وہاں بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، وہاں بچے علم دین حاصل کر رہے ہیں. جو میں 350 روپے یہاں لگا رہا ہوں، اگر میں ایک مدرسے کا حصے دار بن جاؤں اور یہی 350 روپے میں اللہ اور اس کے رسول کے نام سے نکالوں، تو یہ وہ پیسہ ہے میرا جو یہاں بھی کام دے گا، جو قبر میں بھی کام دے گا اور جو میدان حشر میں بھی کام دے گا. جو کام آنے والا ہے، کام دینے والا ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے جس میں، وہاں پہ ہم نے کبھی خرچ کرنے کی بھی کوشش نہیں کی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اس میں ہر ایک طرح کے لوگ شامل ہیں، پڑھ رہے ہیں وہ بھی شامل ہیں، پڑھا رہے ہیں وہ بھی شامل ہیں، پڑھنے پڑھانے میں مدد کر رہے ہیں وہ بھی شامل ہیں. اللہ فرما رہا ہے برابر نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے. اب دیکھیں حدیث پاک میں شعب الایمان کے سنا رہا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی سارے لوگوں کو جمع فرمائے گا. ایک طرف عابد ہے، ایک طرف عالم ہے، ایک طرف علم والا ہے اور ایک طرف ہے عمل والا، رات بھر تہجد پڑھنے والا،
عبادتوں میں اپنی زندگی گزارنے والا، لمحہ لمحہ وقت وقت اپنی زندگی دین میں دنیا میں جو ہے نکالنے والا، عبادتوں میں نکالنے والا، تسبیحات پڑھنے والا، ہر ایک عمل اس کے پاس موجود ہے۔ نمازی بھی ہے، روزدار بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، ہر ایک عمل اس کے پاس ہے۔ کل قیامت کے دن جب دونوں حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی، میں اس کے کچھ خلاصہ کر کے حدیث پاک کا سنا رہا ہوں، نمازی سے اللہ فرمائے گا جا جنت میں چلے جا۔ سبحان اللہ۔ جب نمازی جنت میں جائیں گے تو عالم صاحب کھڑے ہو جائیں گے، مولا اس کو تو نماز ہم نے بتایا ہے، یہ جنت میں جا رہا ہے اور ہمیں روک دیا جا رہا ہے، ایسا کیوں؟ اللہ فرمائے گا رک جاؤ تھوڑی دیر۔ پھر اللہ ارشاد فرمائے گا روزداروں سے کہ اے روزداروں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ روزدار کھڑے ہوں گے اور جنت میں جانے لگیں گے۔ پھر ایک عالم صاحب کھڑے ہوں گے اور کہیں گے مولا ان کو طریقہ ہم نے بتایا، ان کو نیت ہم نے بتائی، ان کو سکھایا ہم نے ہے، اور سارے مسئلے ہم نے بیان کیے، مولا یہ بھی جنت میں جا رہے ہیں اور ہم روکے جا رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا رک جاؤ۔ پھر حاجیوں سے اللہ فرمائے گا حاجیوں چلے جاؤ جنت میں۔ حاجی اٹھیں گے جنت میں جانے لگیں گے۔ پھر ایک عالم صاحب کھڑے ہوں گے، کہیں گے مولا ان کو ہم نے بتایا کہ حج کیسا ہوتا ہے، ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، کیسے کس مقام پہ کس طرح کی عبادتیں ہوتی ہیں، ہم نے بتائے، مولا حاجی سارے جا رہے ہیں اور ہم روکے جا رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا رک جاؤ۔ پھر عمرہ کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے، تہجد گزار کھڑے ہو جائیں گے، اس طرح سب کو باری باری کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جاؤ جنت میں۔ جب عبادت گزار ختم ہو جائیں گے، اب شعب الایمان کے میں جملے سنا رہا ہوں کہ جب عبادت گزار ختم ہو جائیں گے، سارے جنت میں چلے جائیں گے، تو وہ گنہگار بچیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ وہ گنہگار بچے ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوں گی، اور ان کے ساتھ علماء کی جماعت ہوگی، ان کے ساتھ علماء کی جماعت ہوگی۔ اب علماء کی جماعت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی مولا سارے تو چلے گئے اور ہم گنہگاروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ ارشاد فرمائے گا وہ جو گئے ہیں تنہا تنہا گئے ہیں، اے عالموں تمہیں تنہا جانا نہیں ہے، تمہیں جو وضو کرایا ہے اس کو بھی ہاتھ پکڑو اور جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مہمان خصوصی حضرت علامہ و مولانا شہباز نورانی صاحب قبلہ، مہمان خصوصی حضرت علامہ و مولانا شہباز نورانی رضوی صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، جشن دستار حفاظ، جشن دستار حفاظ، نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت، مسلک اہل سنت، مسلک کمائی کمال ہے، اس سے مدرسوں کی امداد کرو، کیونکہ آپ ہی کی امداد سے مدرسے کے بچے حافظ قرآن عالم دین ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اور ہماری نسلوں کو دین سے محبت کرنے اور دین سے قریب ہونے دین کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ و مولانا شہباز نورانی صاحب قبلہ ممبئی، ان کی گلپوشی کریں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن دستار حفاظ۔ زندہ باد۔ اور اب میں مہمان خصوصی کو زحمت دیتا ہوں کہ ہمارے اس مدرسے کی جو ناظم اعلیٰ جناب حضرت علامہ مولانا سید شعیب الرحمن صاحب کی گلپوشی کریں۔ مہمان خصوصی وہ اپنے ہاتھ سے، اپنے مقدس ہاتھ سے جناب ناظم اعلیٰ کی گلپوشی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ جناب قاسم صاحب جو ہمارے اس مدرسے کے کیشیئر ہیں، ہمارے اس جلسے کے جو صدر ہیں، صدارت سنبھال رہے ہیں، جناب مولانا خوشحال احمد امجدی صاحب کی گلپوشی کریں۔
या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। इस मदरसे से फारिग हो रहे हैं, इनके सरों पर उलमाए किराम की नूरानी हाथों से दस्तार बंदी जा रही है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। नाराए तकबीर, नाराए। ये गुल मोहम्मद, ये हमारे हाफिज कारी जनाब मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब के फर्जंद है, जिन्होंने रहमत नगर में काफ़ी सालों तक खिदमत अंजाम दिए। जनाब हाफिज कारी मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब मरहूम के फर्जंद गुल मोहम्मद हैं, वो इस मदरसे से दस्तार बंदी उनको दी जा रही है। और मोहम्मद साहिल दारुल कादरिया रब्बानिया, दारुल उलूम कादरिया रब्बानिया, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। उधर बाजू में बैठो। हमारे नाज़िम आला, इनकी निगरानी मदरसे के लिए रात दिन ये एक करते हैं। दुआ है रब तबारक व तआला की बारगाह में, परवरदिगार आलम हमारे हाफिज कारी मौलाना सैयद शोएब रहमान की उम्र में दराज की अता फरमाए। हजरात मोहतरम, इनकी बड़ी मेहनत रहती है, इनकी बहुत ख्वाहिशें रहती है। पूरे साल तक बगैर किसी नागे दाद तहसीन से नवाजते हैं। जिनकी जबान बिल्कुल खामोश रहती है वो भी बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जनाब कैफ रजा कमालपुरी, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ एक मरतबा अपना कमाल फिर दिखाइए और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर हम सामीन को महजूस करें। जनाब कैफ रजा कमालपुरी। शहबाज रानी साहब चंद अशआर पढ़ता हूँ, सब नजर फरमाएं। इधर तक सब लोग है नूरी महफिल दस्तार हो रही है नूरी महफिल दस्तार हो रही है रज़े बिया मदरसा दस्तार हो रही है नूरी महफिल दस्तार हो रही है मदरसा दस्तार हो रही है। रब के करम से सर पर
قرآن کی